السلام علیکم. ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے. مجھے کافی عرصہ ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے لیے دین سیکھتے ہوئے, اور میں نے بہت سے مدارس اور بہت سے اساتذہ سے پڑھا اور بہت سی کتابوں سے پڑھا. جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. پھر اتنے سال بعد جا کر اور اتنے سارے تجربات سے گزر کر نیکی کرنے کے تجربے اور گناہوں سے بچنے کے تجربے اور کچھ گناہ ہو جانے کے بعد کے تجربے, ان سب سے گزرنے کے بعد میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ جس جرنی سے میں گزر رہی ہوں, جس طرح مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت, اس کی ورشپ کرنی تھی, کیا میں واقعی ویسی کر پا بھی رہی ہوں یا نہیں کر رہی اتنا علم آ جانے کے بعد. تو ہمیشہ مجھے ایک چیز مسنگ لگتی تھی, سم تھنگ جو ریکگنائز بھی نہیں کیا جا سکتا, کچھ انویزیبل سی چیز مسنگ تھی, سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ کیا مسنگ ہے. تو بہت آہستہ 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں مجھے سمجھائیں, جن میں سے سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں اپنے لیے بھی اور کسی اور انسان کے لیے بھی, کسی بھی دین سکھانے والے سے یا جو بھی اللہ کی بات کرتا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں اور تمہیں بھی لانا چاہیے, تو میں اس سے یہ سوال کرتی ہوں اپنے لیے اور باقی سب انسانوں کے لیے کہ جب بھی دین کی بات ہوتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ ڈوز ہیں اور یہ ڈونٹس ہیں, یو ہیو ٹو فالو دیم. بٹ مین نقطہ جو ہے, سینٹر ہے جو اس چیز کا, وہ یہ ہے کہ فالو ہم کرتے کس کو ہیں. فالو ہم اس کو کرتے ہیں نا جس سے ہم انسپائرڈ ہوتے ہیں, جو ہماری انسپریشن ہوتا ہے. اور انسپائرڈ ہم کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کسی کو جانتے ہیں, جب ہمیں کسی کا پتہ لگتا ہے, ہم اسے جاننے لگتے ہیں, تو ہم اس سے انسپائر ہونے لگتے ہیں, دین ہم اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی, خود بخود اس کی چیزیں ہمارے اندر ریفلیکٹ ہونے لگ جاتی ہیں جو ہماری انسپریشن ہوتا ہے. تو میں نے یہ سوال بہت سے لوگوں سے بھی کیا ہے اور کچھ نے جواب بھی دیا ہے, اور کچھ جواب مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی وقت اور حالات کے ساتھ دے دیا اس بات کا کہ جو سب سے پہلی چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایک مخلوق ایسی ہو جو اس کی ولنگلی خود اپنی مرضی سے عبادت کرے. ٹھیک ہے, فرشتے کرتے ہیں, ساری کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, لیکن ایک مخلوق ایسی اللہ نے بنائی جو خود اپنی مرضی سے کرے گی ولنگلی. تو سب سے پہلی چیز تو سینٹر آف دا دین یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فالو کرتا ہے تو ولنگلی کرے, رائٹ. اب ولنگنس کب ہوتی ہے ہماری, ہم کسی بھی چیز کے لیے کنونس کب ہوتے ہیں؟ آف کورس جب ہم اس کو جان لیتے ہیں, رائٹ. ہمیں بہت سے اسکالرس سے دین پڑھنے کے بعد بھی یہ بات پتہ نہیں چلتی. مین جو ایک روٹ ہے اللہ سے قربت کی, وہ یہی چیز ہے, اور یہ ہمیں پتہ نہیں چلتی کہ سب سے پہلے ہمیں کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے اس طرح کہ ہم اس کو چاہتے نہ چاہتے بس فالو کرنے لگ جائیں. ہمارا سارا کا سارا جو سر سے پاؤں تک ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا واٹ ایور اٹ از, خود ہی ایفرٹ کر کے یا ایفرٹ کے بغیر ہی خود بخود اللہ کو فالو کرنے لگ جائے. تو یہ جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے دیے ہیں, ہمیں یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ہی بہتری کے لیے دیے. اللہ کا ہر حکم اس سے سراسر صرف ہمارا ہی فائدہ ہے, ٹھیک ہے. تو پھر بھی ہم انسان بہت سی باتوں کو نہیں مان پاتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, آئی گیس یہ مشکل بہت ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حل دیا ہمیں کہ سیکوینس, ہر ایک تو سٹیپ ہمارا اسمال بیبی سٹیپ ہونا چاہیے,
کوئی بھی ایفرٹ کرنے کی جب انیشیل سٹیج ہوتی ہے تو اس پہ ہمیں بیبی سٹیپ سے چلنا ہوتا ہے، اسمال سٹیپس لینے ہوتے ہیں. پھر چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو دین کو فالو کرنا ہی کیوں نہ ہو، بینگ ایز اے مسلم لائف گزارنا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک تو بیبی سٹیپس ہونے چاہیے اور انڈر اے سیکوینس ہونا چاہیے. اگر آپ سیکوینس کا خیال نہیں رکھو گے تو آپ گر جاؤ گے اس راستے پر. اور دوسرا یہ کہ ایک انسان کو اپنے اوپر خود اعتمادی اس طرح ہو کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں، صراط مستقیم، یا کوشش کر رہا ہوں چلنے کی، وہ بڑا کشادہ راستہ ہے، وہاں پر کوئی آگے ہے یا پیچھے اس سے فرق نہیں پڑتا، بس اس راستے پہ ہونا میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بہت سارے احکامات سے لاد دیا جاتا ہے کہ یہ کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، یہ کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، یوں کر لو، ایسے کر لو، تسبیحات کرو. کوئی مسئلہ بتا دیا جائے نا کسی اسکالر کو تو موسٹلی کا جواب ہوتا ہے استغفار کرو، استغفار کی تسبیح کرو. ٹھیک ہے، استغفار کی بے شک بہت اہمیت ہے اسلام میں، اور بہت اس کے فائدے ہیں، اللہ نے قرآن میں آیات میں بتائے ہیں اس کے کافی فائدے بے شمار. مگر پھر وہی بات کہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان پہلے اپنے رب العالمین، اپنے کریٹر، اپنے اللہ تعالیٰ کو جانے، انٹروڈیوس تو ہو جائے، پہلے اس سے کمیونیکیٹ تو کر لے، پہلے اس کے ساتھ بات چیت تو ہو جائے. تو کمیونیکیشن، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام سے ہی کلام کیا تھا، ہم سے کہاں کلام ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے نا قرآن، جو آخری معجزہ ہے، یہ واقعی اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بات ہی کی ہے اس نے ہم سے. ٹھیک ہے، اور اللہ کو جاننے کا سب سے بہترین طریقہ ہی یہ ہے کہ ہم اس سے بات چیت کرنے لگ جائیں، یعنی کہ ہم اس کے ورڈز کو سمجھنا سٹارٹ تو کرتے ہیں ایٹ لیسٹ، رائٹ. اور ٹیچر بہت میٹر کرتا ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ ٹیچر بہت میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس انسان کو یہ پتہ ہو کہ سیکوینس ہوتا ہے دین کا. اگر شراب چھوڑنے کا حکم انیشیل سٹیج پر آ جاتا نا، پہلے دن آ جاتا، تو کوئی بھی صحابی شراب نہ چھوڑ سکتا. مجھے کافی سال ہو گئے اپنی زبان پر یہ الفاظ لاتے ہوئے. میں کوشش کرتی، سوچتی تھی کہ کبھی میں بات تو کروں اللہ کے بارے میں. میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں بھی وہ اوروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہو. میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، مجھ سے کوئی گناہ ہوتا تھا تو میں ایک گلٹ کے اس پر سولی پر ہینگ ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، اور اگر مجھ سے کوئی نیکی ہوتی تھی تو وہ مجھے چھوٹی 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 لگتی تھی. اور پھر ایک لمبی لسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے ہم لوگوں کو، اسپیشلی پاکستانیوں کو، کہ یہ چیزیں کرنی ہے، چھوڑ نہیں سکتے. اگر کچھ چھوڑا تو بس گئے کام سے. تو ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے 2 نمازوں پر بیعت کرنے کا کہا کہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا، بیعت کرنی ہے تو میں 2 نمازوں پہ کروں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اوکے. تو وہ چلا گیا بیعت کر کے. تو صحابی نے کہا کہ ہمارے لیے تو 5 ہیں تو اس کے لیے 2 کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا تھا کہ جب 2 پڑھنے لگ جائے گا اور نماز کی اس کو سرور آئے گا تو انشاءاللہ 5 بھی پڑھنے لگ جائے گا. تو یہ کانسیپٹ کوئی نہیں دیتا. بہت کم اسکالرز ہیں، اسپیشلی باہر کے، ابراڈ میں جو اسکالرز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے، بہت سارے ہیں، ان میں یہ کانسیپٹ ہے. تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ پیدائشی مسلمان کی طرح نا بس لگ جائیں قرآن پر. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا، اگر آپ کے دل میں سوال ہے نا، اچھا ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. لیکن اگر آپ کے دل میں سوال نہیں ہے نا اور آپ بس لگے ہوئے ہیں اندھا دھن، کیونکہ آپ ایک پیدائشی مسلمان تھے تو بس جو کہا جا رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں، یا جو سم ٹائمز آپ سے نہیں بھی ہو رہا کیونکہ بنیادیں پکی نہیں ہیں، کانسیپٹس ابھی آپ کو کانسیپٹ کلیئر بھی نہیں ہے، بس آپ لگ گئے ہو کیونکہ آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. تو
جب آپ کے دل میں سوال پیدا ہونے لگیں گے نا تو تب آپ صحیح راستے پر ہوں گے. آپ کو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی جستجو نہ قرآن تک لے آئے گی، ضرور لے کر آئے گی، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر کسی کو شک ہے، اگر دل کے اندر کہیں وہ شک چھپا ہوا ہے، ہوتا ہے اکثر انسانوں کے دل میں یہ شک ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو سارے کے سارے مان نہ لیں اس کو، تو اس کو پڑھو، اس کو پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے عجائبات، اس کی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کے بے شمار اس میں معجزات ہیں نا، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، ضرور آ جائیں گے. ایک ابھی میں سن رہی تھی، مجھے نام ان کا بھول گیا ہے، وہ اینٹی اسلام بک لکھ رہے تھے، اور وہ کرسچن تھے آئی گیس. اینٹی اسلام بک لکھتے ہوئے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا. ظاہر ہے ان کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، ہر طرح کی بکس پڑھنی پڑتی ہیں. تو اینٹی اسلام بک لکھتے ہوئے وہ بندہ مسلمان ہو گیا. اسے قرآن نے کنونس کر لیا، کیونکہ اس کے پاس سوال تھا، اس کے پاس سوال تھے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں ہمیں پہلے ہی ڈرا دیا جاتا ہے، سوال مت کرنا، تم ہوتے کون ہو، تمہاری جرت کہ تم سوال اٹھاؤ اللہ کی ذات پر. اچھا، تو وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، قرآن میں آئی ہے، پڑھیں، سورۃ بقرہ میں ہے یہ واقعہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پر؟ انہوں نے کہا بالکل ہے یقین، پر میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں کیسے ہوگا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ گستاخ، تم گستاخی کرتے ہو؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ پرندے لو، 4 پرندے مانوس کرو انہیں خود سے، پھر ان کے ٹکڑے جو ہیں وہ 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، اور پھر انہیں آواز دو، یہ تمہاری طرف آ جائیں گے. اور انہوں نے کیا، اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان پرندوں کو دیکھا، اور وہ اتنے قریب سے انہوں نے ان پرندوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، جیسے ان کی نظروں کے سامنے وہ جو ان کے پرزے تھے، جو اعضاء تھے ان کے، وہ جڑ گئے. اللہ نے لائف دکھا دیا ان کو. اور ہمارے ادھر کیا کہا جاتا ہے؟ سوال مت کرنا، گستاخ ہو جاؤ گے. میں سوچتی ہوں کہ جس انسان نے سوال نہیں کیا، اس نے سچ کو کیسے پا لیا؟ سوال ہی تو وہ طلب ہے جس کا اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہدایت دے. جس انسان کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے وہ سوال کرتا ہے. ٹھیک ہے، آئی جسٹ وانٹ کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولنگلی عبادت کریں. اگر ہم اللہ کے بنے نا تو ولنگلی بنیں. کسی نے کہہ دیا، امی نے کہہ دیا 4 رکعت نماز فرض، ابو کی وجہ سے، امی کی وجہ سے، یہ سب نہ ہو. نماز پڑھیں نا تو اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہوں، کسی کے ڈر کو سجدہ نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو آئی گیس میری ایک چھوٹی سی یہ سب بات کرنے کی، آج میں نے فرسٹ ٹائم پبلکلی بات کی ہے. میرا ایک یہ مقصد تھا کہ چھوٹی سی ایک سوچ میں آپ کے اندر ابھار دوں، کہ ایک آپ کو سرا مل جائے کہ آپ کو سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. آپ کو سٹارٹ لمبی لمبی تسبیحات اور لمبے لمبے احکامات سے آئی گیس نہیں کرنا ہے. آپ کو سٹارٹ کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان سے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے بہترین اس کا کلام، خود کا کلام، جو اس کے آپ کے میرے الفاظ اس وقت آپ تک جو پہنچ رہے ہیں وہ میرے اندر سے نکلے ہیں، وہ میرا حصہ ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہی اس کی پہچان کروائے گا، کیونکہ وہ اس کے اندر سے نکلا ہے، وہ اس کا حصہ ہے، وہ اس کے الفاظ ہیں. تو سٹارٹ کریں اپنی جرنی، اور سٹارٹ کریں ود اے سیکوینس. پلیز سیکوینس لازمی رکھیے گا. سٹارٹ ود دا بیبی اسٹیپس. کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم تو یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، یوں نہیں کر رہے، فلانا نہیں کر رہے، کیونکہ جو بھی دین پہ چلنے لگتا ہے اس کو فرشتہ سمجھ لیا جاتا ہے، اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، پھر اس کے بعد بس اس کو جج کیا جاتا ہے. کوئی آپ کو کتنا بھی جج کرے، کوئی آپ کو کتنا بھی کہے کہ دیکھو تم 99 چیزیں نہیں کر رہی، تم صرف ایک ہی چیز کر رہی ہو، بلکہ وہ ایک بھی نہیں دیکھے گا آپ کی، وہ کہے گا تم کچھ بھی نہیں کر رہی. لیکن آپ اگر 99 چیزیں نہیں کر رہی اور ابھی ایک چیز آپ کر رہے ہو، تو بلیو می آپ صحیح جا رہے ہو. ایک چیز وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے سٹارٹ کیا ہے، یار میں اپنے رب پر ولنگلی ایمان لانا چاہتی ہوں. دیٹ از دا پوائنٹ. میں بس یہ کوشش کر رہی ہوں.
آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے. اگر آئی ہے اور اگر کوئی آپ کے سوال ہیں, آئی ایم ہیئر. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کمنٹس میں, ان باکس میں, اور کمنٹس میں پوچھو گے تو دوسرے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی آپ کی بات سے. تو انشاء اللہ تعالی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.